ہم سمجھ سکیں کہ انفاق کیا ہے، اس کو آسان پیرائے میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ رضائے الہی میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو ان پر خرچ کر دینا انفاق فی سبیل اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے یا دینے کی ہمت رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا اس کا اجر و ثواب بڑھا دے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ خرچ کرے گا تو کہیں مال اور دولت میں کمی واقع نہ ہو جائے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دے دیا۔ فرمایا اللہ ہی تو ہے جو تمہارے رزق میں تنگی بھی کرتا ہے، وسعت بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وسعت دینے والا بھی میں ہوں اور رزق میں تنگی دینے والا بھی میں ہوں، کشادگی بھی میں دیتا ہوں، وسعت بھی میں دیتا ہوں، تو گھبراتا کیوں ہے؟ بھئی میں نے دیا ہے تو میری مخلوق پہ تو خرچ کرتا رہے۔ میں پھر فرمایا اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اے بندے یہ ذہن نشین رہے کہ پھر حساب کتاب میری بارگاہ میں پھر ہوگا۔ میری خاطر دیا تو پھر دینے والا بھی میں ہوں۔ اگر تیری زندگی میں تنگی آ گئی، تنگ دستی آ گئی تو کشادگی دینے والا بھی میں ہوں، اور اگر وسعت آ گئی تو عطا کرنے والا بھی میں ہوں۔ اگر تیرے حالات بدل گئے تو پھر حالات اچھے کرنے والا بھی تو میں ہوں۔ تجھے کاہے کی گھبراہٹ؟ پھر آگے سورہ الرعد میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز سے فرمایا، اور اس کا ذکر حضور سیدی شیخ الاسلام مدد ذیل العالی نے کل رات بھی اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین صبروا، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے رہے، ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا جوئی میں صبر کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور رب کی رضا جوئی میں اپنی نمازوں کے قیام کو یقینی بناتے رہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ یا اعلانیہ، چھپا کے یا بتا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور پھر برائی کو اپنی نیکیوں کے ساتھ دور کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، برائیاں مٹاتے رہے۔ فرمایا پھر سنو اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہی ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑا خوبصورت گھر بنا کے رکھا۔ مگر اللہ نے اپنے بندوں کی کچھ علامات بیان کر دی۔ فرمایا اس گھر میں داخلے کے قابل بننا چاہتے ہو تو یہ تو کرنا ہوگا۔ مولا وہ کیا کریں؟ فرمایا اگر میری عطا کردہ آزمائشوں پہ صبر کرتے رہے، میری ابتلا پہ صبر کرتے رہے، اپنے حالات کی تنگ دستی پر صبر کا دامن تھامے رکھے، پھر فرمایا جو میں نے دیا، جو رزق میں نے تمہیں دیا، جہرن
اعلانیتاً بھی خرچ کرتے رہے اور چھپا چھپا کے بھی خرچ کرتے رہے۔ پھر فرمایا اور گناہوں کے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے جدا کرتے رہے اور میرے حضور حاضر ہو کر مجھے راضی کرتے رہے۔ کبھی میرے بندوں کی خدمت کی شکل میں مجھے راضی کرتے رہے، کبھی انسانیت کی خدمت کی ذریعے مجھے راضی کرتے رہے، کبھی التبسم کا علی وجہ اخی کا، تیری وجہ سے میرے کسی بندے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یا تو میرے بندے کو مسکراتے ہوئے چہرے سے مل جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی تنگ دست تھا، اس کے کام آتے رہے، کسی کی پریشانی تھی خاموشی سے اس کی پریشانی دور کرتے رہے، کسی کے گھر میں کوئی تنگی تھی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس کو سامان دے کر آ گئے، کسی پر قرض کا بوجھ تھا خاموشی سے اس کا قرض ادا کرتے رہے، کسی کے نان اور نفقے میں کمی تھی تو خاموشی سے ماہوار اسے اس کا نان نفقہ پہنچاتے رہے، کسی کے روزگار میں کمی تھی تم نے خاموشی سے اسے روزگار دے دیا، کسی کے تن پر کوئی کپڑا نہ تھا تو خاموشی سے کپڑا دیتا رہا۔ تم جس مقام پر بھی فائز رہے اپنے مقام کے مطابق میری انسانیت کی خدمت کرتے رہے، سمجھ لو کہ پھر سیئات دور رہی اور پھر حسنات تیرے ساتھ رہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ ہاں مجھے پھر وہ بندے پسند ہیں کہ جو بڑے اعتدال کے ساتھ یعنی میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بندے پسند ہیں، فرمایا وہ لوگ جب بھی خرچ کرتے ہیں نہ تو بے جا اڑاتے چلے جاتے ہیں اور نہ بہت تنگی سے پیش آتے ہیں، بلکہ میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو میانہ روی سے خرچ کرنے والے پسند ہیں۔ یہ نہیں کہ جوش آیا خوش ہو گئے یہ لو جی پکڑ کے اس کو سارے دے دیے، نہیں۔ اولیاء کا ایک عمل ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس سے کام لیتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کیا ہے؟ اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو خاموشی سے آپ کی جیب میں اتنا ڈالیں گے جتنی ضرورت ہے، اگر آپ کو کم ضرورت ہے آپ کو اتنا دیں گے جتنی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ 50 بندوں کو 500 دے دیں، نہیں، جس کو جتنی ضرورت ہو اس کی اتنی ضرورت پورا کرنا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس۔ فرمایا عدل کے ساتھ، عادلانہ نظام کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ والوں کی طبیعت میں میانہ روی ہوتی ہے، ان کی سوچ میں اعتدال ہوتا ہے، ان کی تقسیم بھی منصفانہ ہوتی ہے۔ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتا تھا، اب حضور کو پتا تھا جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اسے اتنا عطا کر دیتے۔